وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں آصف جو نا ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا نا. ہاں جبکہ وہ یورپ پورا ہو کر آئے. یورپ میں 2 دفعہ دبئی گیا تھا, وہاں سے پریشان رہا, گھر کے معاملات بھی اس کے بہت خراب ہیں. اللہ پاک آسانی کرنے والے ہیں. میرے پیچھے لگا ہوا تھا کہ وہ مجھے دستِ غیب دے دو. میں نے کہا کیا کرو گا بھائی دستِ غیب کا؟ کہہ رہا لوگوں کی خدمت کروں گا. میں نے کہا صحیح ہے. ہمارے ایک پیر بھائی کا انتقال ہو گیا, میں نے اس کو پھر ان کے بعد بھیج دیا. سلمان بابا, ہاں سلمان کے پاس. خیر سلمان نے بھی بڑی ریاضت کری تھی, بڑی محنت کری تھی اس نے بھی, اپنے کام میں پکا تھا وہ بھی نا. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ جیسے ہم نقش لکھ رہے ہوں, جیسے اس میں بدو کا نقش ہے, 2 دن 2 لکھنا ہے, 4 دن 4, 6 دن 6, 8 دن 8. اگر ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ 6 دن ہمارا ہم 6 لکھ رہے ہیں, ہم اس میں 4 لکھ لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, لیکن جب یاد آئے نا تب اس کو اسی وقت لکھ لیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے لکھے, آپ اٹھ گئے چلے گئے, آپ کو اچانک یاد آیا, آپ نے کیلکولیشن کری, آپ کو کم لگے, آپ نے اسی وقت 2 لکھ لیے, تو اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا. آپ عمل لکھیں یا کوئی نقش لکھیں یا کچھ پڑھیں, جب پڑھائی کے دوران جب فارغ ہوا کریں نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سے کچھ بھول چک ہو جاتی ہے نا تو اس کو یاد آ جاتا ہے, یہ اس کی برکت ہے. آپ دیکھیں نا کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو ہم زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں, یا جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا کوئی کہتے ہیں بزرگان دین جب تم کسی کی کوئی ایسی خبر سنو جو نقصان کی خبر ہو, چاہے وہ کاروبار کی ہو, حادثاتی ہو, موت کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو, تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اگر کوئی کسی کی نقصان کی خبر سن کے یہ پڑھتا ہے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان پورا ہو جاتا ہے. تم نے کہا کہ میں نے کاروبار شروع کیا اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا, مجھے نقصان ہو گیا. اب لوگ کیا بولتے ہیں, ہائے نقصان ہو گیا, چلو اللہ پورا کرے گا. جبکہ ایسے نہیں کہنا چاہیے. اسی وقت جب بھی کوئی خبر سنو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور پھر کہو کہ اللہ پورا کرے گا. لوگ صرف اور صرف اس آیت کو سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ جو شخص کاروباری معاملے میں لین دین کرتا ہے, تجارت کرتا ہے یا نوکری پیشہ ہے, کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی سیلری آئے یا کوئی پیسہ آئے یا کوئی رقم آئے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے لے اور درود شریف پڑھ کے اپنے سنبھال میں رکھ دے, اور جب وہ خرچ کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے خرچ کرے. وہ شخص کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا, وہ شخص کبھی بھی مفلسی کے حال میں نہیں جائے گا, وہ پیسے کے معاملے میں رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوگا. اگر کہتے ہیں وہ یہ تجربہ ہے, یہ کر کے دیکھنا, آپ کسی کو 10 روپے دینا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا, آپ دیکھنا اسی وقت یا کچھ ہی دیر بعد یا کچھ ہی دن بعد آپ کو اس کا 10 گنا لوٹ کے مل جائے گا. اس طریقے سے کرنا بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے تجارت کرنا. کہتے ہیں نا, مولا کائنات کا قول ہے نا کہ جب تم اپنے رزق میں تنگی دیکھو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرو. اب آپ کوئی فروٹ خریدنے جاتے ہو, آپ کسی بچے کی کوئی چیز لینے جاتے ہو, آپ کوئی دودھ لینے جاتے ہو, آپ کچھ بھی خریدنے جاتے ہو, آپ جب بھی کسی کو پیسے دو یہ پڑھ لو, آپ کی بھی ضرورت پوری ہو گئی
اور وہ چیز آپ پہ لوٹا دی بھی گئی, اور آپ کو لوٹائی تو 10 گنا بڑھا کے لوٹائی, اس کو کہتے ہیں رفع تجارت. کیونکہ آپ نے اسی کی طرف لوٹا دیا نا, اس نے دیا, آپ نے اس کو بتا دیا کہ میں نے لوٹا دیا تیری طرف. اور اگر کوئی صدقہ کرتے ہو, کسی کی مدد کرتے ہو, کچھ بھی دیتے ہو, آپ جب کوئی رقم کی لین دین کرو نا, آپ یہ پڑھ کے دیکھنا اور پھر مجھے بتانا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوا. یہ جب مجھے میاں حضور نے تعلیم کیا تھا نا, یہ اس وقت سے لے کے آج تک میرا معمول ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں دے بھی دوں نا, میں بھول جاؤں, میں نے نہیں پڑھا, مجھے فوراً یاد آ جائے, میں اس کو دینے کے بعد بھی پڑھ لیتا ہوں. اس کو دینے کے بعد آپ نے دے دیا, آپ کو یاد نہیں رہا, آپ گھر آ گئے, ایک دم یہ خیال آیا, آپ نے فوراً پڑھ لیا. یہی اس پہ عمل کرنا, یہی کیمیا بنا دیتا ہے انسان کو. ہمیشہ جو نا برکت کی دعا کرنی چاہیے, کثرت کی نہیں. کثرت میں برکت نہیں ہے, اور برکت میں ایسی برکت ہے وہ کثرت سے سب کر لے جاتی ہے. اچھا, ہم دنیاوی معاملات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ریاضت بھی کرتے ہیں, ہم چلہ کشی بھی کرتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں, حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ فردوسی خاندان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ نے کتاب لکھی تھی مکتوبات سری, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ علم اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے نر کی, اور عمل اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے مادہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے عمل کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ساری زندگی بنا وضو کے نماز پڑھی. آپ نے ساری زندگی بنا وضو کے نماز پڑھی, یا ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی کافر قرآن کی تلاوت کرے. اب آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ علم کی حیثیت نر جیسی ہے, تو اکثر بزرگان دین نے کیوں فرمایا کہ علم حجاب الاکبر, کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے. اگر علم حجاب ہے تو پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ علم اگر حجاب ہے تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کی؟ تو ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ یہ علم کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم شریعت ہے, یہ دنیاوی علم ہے, یہ کیا علم ہے جو ہمارے ساتھ حجاب بن جاتا ہے؟ اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علم نہیں ہے آپ کو اور آپ ریاضت کر رہے ہیں اور ساری زندگی آپ نے چلے کر رہے ہیں, تو آپ کی مثال کیسی ہے جیسے آپ نے بنا وضو کی نماز پڑھی. اگر علم کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا, تو علم 2 طرح کا ہے, باقی جتنے بھی ہیں نا سب اس کی شاخیں ہیں. ایک علم وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ الولی الذین آمنوا یخرجون من النور الی الظلمات, کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں. ایک علم کا ایک ٹکڑا یہاں پر ہے, اور دوسرا والذین کفروا اولیاءہم طاغوت یخرجون من النور, اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. اچھا, اب شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں. تو شریعت کا یہ فتویٰ ہے کہ جہالت اور جاہلوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا تم پر واجب ہے. جہالت اور جاہلوں سے اپنے آپ کو الگ رکھنا یہ تم پر واجب ہے. لیکن
علم کی تلاش کرنا، علم سیکھنا اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا تم پر فرض ہے. یہ شریعت کا فتویٰ ہے. اب جو علم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو عطا کیا اس کی دو شاخیں نکلتی ہیں. ایک علم وہ ہے کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، یا ایک علم وہ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت سے حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں علم ظاہری. اب اس علم ظاہری کے اندر چاہے شریعت کا علم آ جائے، چاہے دنیا کا علم آ جائے، چاہے کوئی بھی علم آ جائے، وہ ظاہری علم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک علم وہ ہے کہ جو سینہ بہ سینہ چلا آیا، کہ جسے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے لیا. آپ کے یعنی کہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں رب کا جلوہ دیکھتے تھے، جس کو باطنی علم سے تشبیہ دی گئی. اسی لیے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے امتیوں میں نبی ہوتا ہے. مرید بھی اپنے شیخ سے دو طرح کا علم لیتا ہے. ایک وہ جو ظاہری طور پر اس کو ملتا ہے، وہ کسی صحبت میں مل جائے، ویڈیو کی صورت میں مل جائے، یا کتابوں سے پڑھ لے یا اس سے سیکھ لے. ایک علم وہ جو اس کے باطن سے لیتا ہے، اس کے قلب سے لیتا ہے، یعنی کہ اس کے مرید اپنے پیر کے دل میں رب کا جلوہ دیکھتا ہے. اچھا، یہ بات کہنا آسان ہے، لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ یہاں جلوہ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ محبت ہے تو دیکھ رہا ہے نا، اور جب محبت نہیں ہوگی تو دکھے گا بھی نہیں. اب وہ جو دکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جلوہ دیکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شیخ کے قول، فعل اور افعال اس کو اپنا لیتا ہے. جب وہ اس کو اپنے اندر اپنا لیتا ہے نا، پھر شیخ اس میں صلاحیت کر جاتا ہے. یعنی کہ بھی شیخ کا جو قلب ہوتا ہے نا، وہ پھر آئینہ ہے. پھر ہر شخص اپنا اس میں، اب تم بولو کہ میرا شیخ کامل ہے تو تم وہی عکس دیکھو گے. تم بولو کہ میرے شیخ نے میرا وقت برباد کیا ہے تو تم وہی دیکھو گے. اس کی مثال ایسے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. ابو جہل آیا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا کہ معاذ اللہ آپ ایسے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، 10 اس نے باتیں کری. آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو. کیا کہا؟ وہ چلا گیا. ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے حضور کو دیکھا اور آپ کی تعریفیں بیان کی. آپ نے فرمایا تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ابو جہل کو بھی کہا تم صحیح بول رہے ہو، اور آپ نے ان صحابی کو بھی کہا تم صحیح کہہ رہے ہو. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا نبی تمہارے لیے آئینہ ہے، ہر اس میں اپنا عکس دیکھتا ہے وہ. اب ابو جہل نے اس میں اپنا عکس دیکھا تو اس نے وہی کہنا شروع کر دیا. صحابی نے انہوں نے اپنا عکس دیکھا تو انہوں نے وہ کہنا شروع کر دیا. تو پیر اپنے مرید کے لیے ایک آئینہ ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ مرید ہونا بہت مشکل ہے. مرید بننا بہت مشکل ہے. ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں نا، اب ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے حضور مرید کر لیں، حضور مرید کر لیں، حضور مرید کر لیں. اب ہم جب بیعت لیتے ہیں تو کیا وہ مرید ہو جاتا ہے؟ اس کے یقین پر
جب کوئی مرید آپ سے بیعت لیتا ہے تو وہ مرید ہو جاتا ہے. یقین ہوگا تو اچھا ابھی بات یقین کی نہیں ہو رہی ہے. ابھی ایک مرید ہونے آیا ہے, صحیح وہ کہتا ہے مجھے حضور مرید کر لیں آپ اپنا, صحیح. جبکہ مرید بننا بہت مشکل ہے. اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں اس وقت تک جب تک وہ میڈیکل نہ پڑھ لے. ابھی اگر اس نے مرید ہوا ہے, وہ اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے خالی, ابھی اس کا نام لکھا گیا ہے, اب بننا وعلیکم السلام یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا جو علم جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حجاب ہے, یہ وہ علم ہے کہ چاہے وہ شریعت کی انتہا کا علم ہے یا طریقت کی انتہا کا علم ہے یا معرفت کی انتہا کا علم ہے یا دنیاوی انتہا کا علم ہے, کہ جس علم کو پا کر انسان میں ایک ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں غرور و تکبر ہے. وہ حجاب ہے. یعنی کہ اس سے بہتر ایک جاہل ہے. اس عالم سے بہتر ایک جاہل ہے. اب شیطان نے صرف ایک لفظ ہی تو کہا تھا انا, یعنی کہ میں بہتر ہوں. اب جب انسان کو کچھ عطا ہوتا ہے, چاہے اس کو روحانیت ملے, چاہے اس کو معرفت ملے, چاہے اس کو علم ملے, چاہے اس کو دولت ملے, چاہے اس کو طاقت ملے, تو اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میرے پاس کچھ ہے. اور جب میرے پاس کچھ ہے والی بات ہوتی ہے نا, تو سمجھ لیں وہ صفر پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اگر سلطان محمود ایاز کو اپنے در سے نکال دے اور وہ یہ کہتا کہ تو میرے در سے چلا جا, کہیں اور نوکری کر لے, تو محمود ایاز کا جواب کیا ہوتا؟ وہ چلا جاتا, یا وہ یہ کہتا ہے کہ حضور میرا آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اور جب ذرہ برابر بھی آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کچھ ہو, یہاں تک بزرگان فرماتے ہیں کہ اتنا بھی وہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ فخر سے بولتے ہیں نا میں فلاں کا مرید ہوں. کہ میں فلاں کا مرید ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے منسوب آپ کے جتنے شاگرد تھے لاکھوں کی تعداد میں, سب کہتے تھے کہ ہم امام اعظم کے شاگرد ہیں. لیکن آپ کیا کہتے تھے کہ ابو یوسف میرا شاگرد ہے. حضرت شیخ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے بعد آپ سے سلسلہ جو چلا, کہ جب آپ چھوٹے تھے, آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے مٹی میں, پانی میں, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ گزر رہے تھے, آپ نے فرمایا بچوں آرام سے کھیلو, گر جاؤ گے. تو جس میں مولانا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضور ہماری فکر چھوڑیں, اگر ہم گرے تو ہمیں چوٹ لگے گی, آپ تھوڑا خیال سے چلیں, اگر آپ گرے نا تو عالم اسلام کو چوٹ لگے گی. آپ نے فرمایا یہ عام بچہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. آپ نے اٹھا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر آپ اسے ماں باپ کے پاس لے کے گئے, ان سے اجازت لی, ان سے پھر ان کی تربیت کری. دیکھیں آج دنیا میں کس کو پہچانتے ہیں لوگ. آپ نے کبھی بھی اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا, لیکن آپ کے فعل سے, آپ کے عمل سے, آپ کے اعمال سے, آپ کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان سے لگتا ہے کہ وہ کون تھے.
جتنے بھی ڈیوٹی والے بزرگ گزرے ہیں وہ سارے گمنام گزرے، اکثریت میں 90%۔ کیا ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے پاس حصہ کس سلاسل کا ہے، کس خانوادے کا ہے؟ بالکل گمنام، پوشیدہ۔ رجال الغائب کا مطلب کیا ہے؟ اور جتنے بھی ظاہری ہیں سب ہمارے سامنے، کوئی کتب ہے، کوئی ابو الوقت ہے، کوئی غوث ہے، کوئی سب کچھ ہے، اور جو بیچارے گمنام ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تم اپنے نام کے آگے بھی کوئی القاب نہیں لگاؤ، کہیں ایسا نہ تمہاری اسی پکڑ ہو جائے۔ اگر آپ کا نام ایک بڑی پوسٹر پہ لکھا ہوگا کہ رہبر شریعت، پیر طریقت، اور بڑے بڑے القابات لکھے ہوں گے، تو آپ اس کو دیکھو گے، آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ آپ کی کیفیت ہوگی نا، کیفیت ہی تو حضور کا نام ہے۔ چاہے آپ ظاہر نہیں کر رہے، لیکن باطن کے اندر تو آپ کے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ تو اس سے وقفیت رکھتا ہے نا۔ اصل میں مسئلہ ہمارا پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جو نا حلیہ دیکھ کے پیر تلاش کرتے ہیں۔ کیا دیکھ کے؟ اور حلیہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جب تک جبہ نہ ہو، جب تک لمبی بڑی سی داڑھی نہ ہو، جب تک سر پہ تاج نہ ہو، جب تک ہاتھ میں بڑی سی تسبیح نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ پیر نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ سارا حلیہ پورا دیکھیں گے نا پراپر، ہم بولیں گے سب سے کامل پیر ہے۔ اور اگر کسی شخص کی اگر کوئی شیپ کرتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کا باطن اس پیر سے زیادہ صاف ہے، ہم اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم کیا بولیں گے کہ یہ شریعت پہ تو چلتا نہیں ہے۔ اب شریعت ہے کیا، پہلے یہ سمجھنے کا نام ہے۔ ہم نے اپنی ایک پہچان بنا لی ہے کہ جیسے ہم اگر کالے امامے پہنے، اگر ہمارے سارے مرید کالے امامے پہنیں گے تو وہ ہمارے ہیں۔ اگر کوئی اس میں ہرا یا سفید یا کوئی امامہ پہن کے آ گیا، اس کو اسی وقت امام ہوتا ہے، یہ کیوں پہن کے آیا ہو تم؟ اور اسلام کے اندر سب سے پہلی جو شناخت بنائی تھی نا، وہ حسن بن صبا نے بنائی تھی۔ کس نے بنائی تھی؟ جو سب سے بڑا منافق تھا، کہ جس نے جتنا سب سے زیادہ عالم اسلام کو اور دین کو نقصان پہنچایا تھا، یہ وہ شخص تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اے علی، میں نے تمہارے نبی کی اتنی جھوٹی حدیثیں ملا دی ہیں، گھٹ مٹ کر دیا ہے کہ تم اگر چھنی سے بھی چھانو گے تو نہیں چھان سکتے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ حلیہ۔ ہم تقوی نہیں دیکھتے، کیونکہ تقوی نظر نہیں آتا نا۔ تقوی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ اور تم میں سب سے بہترین شخص کو ہے کہ جس کا تقوی اچھا ہے، کہ ہدی للمتقین الذین، یہ قرآن آپ کو پہلے ہی رکوع میں کہہ رہا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ باقی یہ نہیں کہا کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو یہ کرتے ہیں، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو یہ کرتے ہیں، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اب یہ تقوی کیا ہے؟ مرید کے لیے سب سے پہلے جس کو اختیار کرنے کا حکم ہے وہ ہے تقوی۔ اچھا، یہ تقوی ہی ہے جو مرید ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں۔ اس لیے سبقت نہیں لے جاتے کہ اس کی دنیا اچھی ہے تو یہ مرید زیادہ اسٹرانگ ہے تو اس کو پہلے وہ بلا لو، باقی جو مرید بیٹھے ہیں ان کو بعد میں بلائیں گے۔ کون مرید سبقت لیتا ہے اپنے مرید سے؟ جس کا تقوی سب سے اچھا ہے۔ اچھا، تقوی بغیر عاجزی، انکساری اور نیاز مندی سے نہیں آتا۔
اگر تم چاہتے ہو نا تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تو تم عاجز ہو جاؤ، تم عاجزی اختیار کر لو، اپنے ہتھیار ڈال دو، تم خود کو ایک کتے سے بھی بدتر سمجھو، گرا دو اپنی ذات کو، ختم کر دو اپنی انا کو، مٹا دو اپنے نفس کو، تو پھر تقوی کا سفر شروع ہوتا ہے تمہارا۔ اور حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو پانے کا سب سے مختصر ترین جو راستہ اختیار کیا نا وہ تھا عاجزی اور انکساری کا۔ تم بڑے بڑے جبوں کے ذریعے، بڑے بڑے تاجوں کے ذریعے، بڑے بڑے ریاضتوں کے ذریعے، بڑے بڑے اس کے ذریعے آپ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس مقام کو ایک کلین شیو یا ایک نوجوان عاجزی، انکساری اور تقوی اختیار کر کے اس مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ محبت کے راستے سے آؤ، محبت کے راستے سے آؤ، محبت کے راستے سے یہ نہیں کہ محبت کرتے 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 ہم پہنچ گئے، ایسے نہیں پہنچتے۔ محبت کرتے کرتے محبت بھی کاذب ہوتی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ آپ کے اندر انکساری اور نیاز مندی نہیں دیکھتی۔ اس درخت پہ ہمیشہ تمہیں پھل ملے گا کہ جو درخت جھکا ہوا ہوگا، سب سے زیادہ پھل ہوگا۔ اچھا، آپ کا عمل بغیر علم کے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک درخت بغیر پھل کے۔ ایک بیج بغیر مغز کے، ایک بیج بغیر مغز کے، کہ جس میں کوئی پھول نہیں آئے گا، جس میں کوئی پتا نہیں آئے گا، ایک سوکھا ہوا درخت۔ مطلب آپ کو عمل کرنے سے یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا، آپ کو کوئی وہی نہیں ملے گا۔ دیکھو، ثواب ایک اپنی جگہ ہے، ثواب تو آپ اللہ اللہ کہنا شروع کر دو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ کہنا شروع کر دو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اولیاء کرام نے کوئی بھی کام اگر کیا ہے نا تو ثواب کے لیے نہیں کیا ہے، ثواب تو ایک تحفہ ہے ان کا جو ان کو ملنا ہی ملنا ہے، چاہے وہ لیں یا نہ لیں۔ یہاں تک کہ اولیاء کرام ہے کہ جن کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اگر روز محشر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جنت دے گا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کہوں گا کہ مجھے میرے رب کا، میرے محبوب کا دیدار کافی ہے میرے لیے۔ یہاں تک کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوڑے جا رہی تھی۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا، رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پانی ہے، میں اس سے جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں، کہ جو لوگ جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ آگ میں اس جنت کو جلانے جا رہی ہوں کہ جو لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کس لیے عبادت کریں اس کی؟ کہا اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اس مالک کے لیے کیوں نہیں کرتے جس کی یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں؟ یہاں تک کہ حکایت ہے کہ روز محشر کچھ اہل ایمان ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ نور کی بیڑیاں ان کے پیروں میں ڈالو، ان کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں لے کے جاؤ۔ وہ لوگ نہیں ہیں جو ریاضت کے مقاموں سے پہنچے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اس سے کامل ہو رہے ہیں، ہم کوئی چلہ کر رہے ہیں تو ہم اس سے کامل ہو رہے ہیں۔ ایک شخص کی سقط نہیں ہے چلہ کرنے کی، ایک شخص کی عمر 70 برس کی ہے، 60 برس کی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا سورہ قریش 1111 مرتبہ، تو وہ کیا ڈیسائیڈ ہو کے چھوڑ دے سب کچھ راستہ؟
ایک عورت ہے نہیں پڑھ سکتی، تو ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ علم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو نا اس کے بارے میں جاننا. اب تم سورہ قریش پڑھ رہے ہو، تم سورہ قریش کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم جو فیل کر رہے ہو تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم خود یہ کام کر رہے ہو تو تم خود کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ ہے اصل علم جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم نر ہے، وہ کتابی علم نہیں جو دنیاوی کتابوں کا ہے. کیوں ہم نے ہر سفر اپنا ابتدا سے شروع کیا؟ میں کیوں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آپ لوگ سب سے پہلے خود کو سمجھو. جب تک خود کو نہیں سمجھو گے قرآن کی کسی آیت کو نہیں سمجھو گے. پڑھ تو لوگے لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے. جب تم خود کو سمجھ لو گے نا پھر ہر چیز تمہیں خود بخود سمجھ میں آنے لگے گی، ہر علم تم کو سمجھ میں آنے لگے گا. پھر تم ہر علم پہ بہت احسن گفتگو کر سکتے ہو اس وقت تک جب تک تم خود کو پہچان لیتے ہو. اب ہم خود سے غافل ہیں اور بھروسہ کر رہے ہیں ایک لاٹھی پر. ابھی تک ہمیں خود ہی کی پہچان نہیں ہے. مرید کا سب سے ابتدا کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ چلہ کشی سے نہیں ہوتا. مریدوں کے لیے چلے تو ہے ہی نہیں. ریاضتیں مریدوں کے لیے نہیں ہوتی، ریاضتیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو یہ علم رکھتے ہیں. اور باقی اگر مرید ریاضت کے پیچھے دوڑتا ہے نا تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ درخت تو گھنا بن جائے گا لیکن اس سے کوئی پھل نہیں نکلے گا. وہ لوگوں کو سایہ تو ضرور دے گا لیکن جب لوگوں کو بھوک لگے گی نا تو ان کو وہ پھل نہیں دے سکے گا. تو تمہیں سایہ دار درخت بننا ہے یا پھل دار درخت بننا ہے؟ اگر پھل دار درخت بننا ہے تو پھر تمہیں پہلے خود کو پہچاننا ہوگا. جو تم کر رہے ہوگے تمہیں اس کو جاننا ہوگا کہ تم کر کیا رہے ہو. بزرگوں نے یہ سمجھانے کے لیے تو اپنی پوری زندگی صرف کر دی تھی. پہلے خود سمجھا. کسی نے 40 سال گزار دیے، کسی نے 60 سال گزار دیے، کسی نے 12 سال گزار دیے. یہ خودی جو ہے نا یہی سب کچھ ہے. سب کچھ ہمارے اپنے اندر موجود ہے. ساتوں تہ زمین کی ہمارے اندر ہیں اور ساتوں آسمان جو تم گردن اٹھا کے دیکھتے ہو نا اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اوپر جب تم دیکھتے ہو نا تو تمہیں اپنا عکس نظر آتا ہے اوپر. تو ساتوں آسمان بھی تمہارے اپنے اندر ہی ہیں. تمہاری جنت بھی تمہارے اندر ہے، تمہاری دوزخ بھی تمہارے اندر ہے. ایسی تھوڑی کہا ہے بزرگوں نے، ایسی تھوڑی حدیث ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. ایسے تھوڑی کہا اس نے کہ میں تمہارے شہ رگ سے قریب ہوں. اصل میں ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اب ہم ایسوں کو تو دھتکار دیتے ہیں کہ جو پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہوتا ہے چاہے کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. ہم ایسوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ جس کی داڑھی نہ ہو. ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے کہ جو ایک بڑا سا جبہ پہن کے، بڑا سا پگڑی باندھ کے، بڑا سا کرا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے پیچھے تم کیا کر رہے ہو. میاں حضور کے ساتھ کے ایک بزرگ تھے. اس وقت میاں حضور کا بھی ابتدائی دور تھا
اور ان کا تقریباً سفر آدھا ہو چکا تھا. ان بزرگ کا نام تھا نظامی صاحب کہتے تھے ان کو. نظامی خاندان کے بزرگ تھے وہ. ان کا نام مجھے بھی یاد آیا تو میں نے بتایا, خورشید حسن نظامی. خورشید ان کا نام تھا. ان کی داڑھی نہیں تھی, وہ آپ کی طرح کلین شیپ تھے. کیا کلین شیپ تھے, داڑھی نہیں تھی ان کی. اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید تھے. آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ میرا بچپنا وہیں گزرا. میرا ابتدائی وقت انہی کے اس میں گزرا. ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید تھے. یہاں تک کہ میاں حضور خود ان سے جب ملاقات کرتے تو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی. میاں ان سے بولتے تھے کہ حضور کچھ تو خیال کر لیں. آپ نے کہا جب وقت آئے گا تو رکھ لیں گے. اچھا یہ دنیا تو دور ہے ہم سے, لیکن دنیا کہاں چھوڑے, ان سے زیادہ تو باہر ویٹ کر رہے ہوتے. تو ان کا کلین شیپ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید تھے. اور ایسے کامل تھے کہ آپ گھر سے چلتے تھے ان کے پاس نیت کرنے کے لیے, آپ تو وہاں پہنچتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا تھا. آدھا بلوچ ان کا مرید تھا. کیا ان کو شریعت کا نہیں پتا تھا؟ جبکہ صاحب حال بزرگ تھے. ایسا بھی نہیں کہ وہ مجذوب تھے. اور ان کی ریاضت اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو وہ اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے, اور جب فجر کی اذان ہوتی تو وہ حجرے سے باہر نکلتے تھے. اور دعائے حزب البحر کے سب سے بڑے عامل تھے وہ. مجھے دعائے حزب البحر کی اور دعائے خاص کی اجازت خورشید حسن نظامی سے ان کے وفات کے 10 سال کے بعد ہوئی. دعائے حزب البحر کی اجازت مجھے ان سے بھی ہوئی. ہاں, ان کی وصال کے 10 سال کے بعد ہوئی. ایسے بزرگ تھے وہ. کیا کہ انہوں نے اپنے من کے کو ریاض کیا. اور ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ کسی کے ظاہر کو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمہیں علم تمہیں جہاں سے ملے تم لے لو. یہ نہیں دیکھو کون کہہ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے. اگر جو وہ کہہ رہا ہے اور اس کا اثر تمہارے دلوں پر ہو رہا ہے تو سمجھ لینا وہ تمہارے لیے کہہ رہا ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں. اچھا, جب ہم اپنی ہستی کو فنا نہیں کرتے, اپنے آپ کو نہیں مٹاتے, اس وقت تک ہمیں آگے کا راستہ نہیں ملتا. اچھا, اس راستے میں یہ ایک ایسا سفر ہے, ایک ایسا راستہ ہے کہ اس راستے میں تمہیں شہرت بھی ملے گی, تمہیں دولت بھی ملے گی, تمہیں عزت بھی ملے گی, تمہیں ہر نعمتیں ملیں گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال تم کیسے کرتے ہو. ان نعمتوں کا استعمال تم کیسے کرتے ہو. حضور نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ایسے گزارا کہ آپ 2-2 3-3 دن فاقے سے ہوا کرتے تھے, یہاں تک کہ صرف کھجور اور پانی تناول فرمایا کرتے تھے. اور ایک وقت ایسا بھی گزارا کہ مال اور اسباب اور اس کی اتنی کثرت تھی بیت المال میں کہ آپ کس طرح لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے.
تو شریعت کیا ہوئی, طریقت کیا ہوئی, اور اس کی معرفت کیا ہوئی. یعنی کہ حضور نے جو کہہ دیا وہ شریعت ہو گئی. حضور نے کہنے کے بعد جو خود عمل کیا وہ طریقت ہو گئی. اس کے بعد حضور نے صحابہ کو جو تعلیم کر دیا وہ اس کی معرفت ہو گئی. اور جب صحابہ کو معرفت عطا ہوئی تو اس کی حقیقت کھل گئی, اور جب حقیقت کھلی تو پھر وحدانیت ہی وحدانیت تھی. کبھی بھی کسی کے ظاہری حلیے پہ نا اعتراض نہیں کرنا, معترض نہیں ہونا, چاہے وہ تمہارا پیر ہو, چاہے وہ ایک عام شخص ہو, چاہے وہ تمہارا پیر بھائی ہو, چاہے وہ تمہارا پیر بھائی ہو, چاہے وہ تمہارا مرید ہو, اس کے ظاہری حلیے پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا کہ بھائی تو پینٹ شرٹ پہن کے کیوں آیا ہے یہاں پر. لا اقرا فی الدین, کہ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے. کہ ہمارا دین آسانیاں تقسیم کرنے والا ہے. آپ دیکھ لیں, بر صغیر پاک و ہند کو اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو یا دوسرے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں ہم, آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے. ہندو بھی آتے تھے, مسلم بھی آتے تھے, کافر بھی آتے تھے. آپ کی تاریخ میں کبھی ملتا ہے کہ آپ نے کسی ہندو کو بھگایا کہ بھائی تیرا یہاں کیا کام, تو کیوں آیا ہے؟ اور ہم لوگ ظاہری حالت میں ابھی کس پہ الجھے ہوئے کہ بھائی تو نے ہماری مسجد میں زور سے آمین کیوں کہا. ایسا ہی ہے نا, ہاتھ اوپر کیوں کھانا, ہاتھ اوپر کیوں کھانا. ہاں, کہ تو نے سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کیوں کہا. ہماری مسجد سے نکل جاؤ. تو یہ مسجدیں ہماری تمہاری تھوڑی ہیں. ابھی ہم ان معاملات سے ہی نہیں نکل پا رہے صحیح طریقے سے. جب ہم ان معاملات سے نکلیں گے تو ہم آگے کا سفر کریں نا. اور ہمارے یہاں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کوئی غلطی سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے نا, اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ بدنام مسلمان ہوتے ہیں. اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی, کسی نے ویڈیو بنا لی, اس نے معافی مانگ لی, لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنے والے ہی ہمارے اپنے لوگ ہوں گے. باہر ملک کے اندر اگر کوئی کافر کسی کافر کو گولی بھی مار دے نا, مجال ان کی میڈیا پر آ جائے, اور مسلمان ایک کسی کو ہاتھ بھی اٹھا دے نا, تو دیکھو کیسی کیسی ہیڈ لائٹیں آتی ہیں, ہیڈ لائنس آتی ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھا جائے تو باہر زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہمارے, بہت زیادہ ہوتا ہے باہر, ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہائی لائٹ نہیں کرتے. اصل میں ہماری اپنی جڑیں کمزور ہیں نا. ہم رسول کے نام پر تو باہر نکل سکتے ہیں سب, لیکن رسول کے فرمان پہ عمل نہیں کر سکتے. اگر ہم رسول کے فرمان پہ عمل کر لیں نا تو ہماری زبان ہی بند ہو جائے. کیوں؟ اور بزرگوں کا سلسلہ, طریقت کا سلسلہ, اولیاء کرام کا سلسلہ,
خانقاہی نظام کا سلسلہ ان تمام فرقوں سے بالکل مبرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اولیاء کرام اللہ اور اس کے رسول اور جو سلسلے کی کڑی چلی آ رہی ہے وہ صرف اس کے پیروکار ہیں. کہیں کڑی کسی بزرگ آدمی ملتی ہے, کہیں کڑی کسی بزرگ آدمی ملتی ہے, کہیں کڑی کسی بزرگ آدمی ملتی ہے. ہمارے پاس اہل حدیث بھی آتے ہیں, دیوبندی بھی آتے ہیں, سنی بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, ہندو بھی آتے ہیں. ابھی ایک آئے ہوئے تھے امریکہ سے, تو ان کا ایک پورا پروگرام ہوا تھا, وہ دعوت نامہ دے کے گئے تھے مجھے. ہر مذاہب کے لوگ آتے ہیں. تو اس صورت میں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ جو جس مقصد کے لیے آیا نا اس کے لیے وہی دعا کی. کیا؟ جو جس مقصد کے لیے آیا نا اس کو وہ دعا کی. اب میں آپ کو اپنے ہی بزرگ کے ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے دادا تھے خواجہ مظفر حسین شاہ صاحب. ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو 3000 احادیث عربی میں یاد تھیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا میاں خواجہ منظور حسین شاہ صاحب, جن سے ہمارا مداریہ خاندان ہمیں ملا, ان کے پیر و مرشد تھے. یہ آپ طوائف کے گھر چلے گئے تھے. لوگوں نے دیکھا حضرت یہ کیا ہو گیا, تو جتنے بھی آدھے لوگ تھے وہ چھٹ گئے تھے, آدھے رہ گئے تھے. لوگوں نے کہا حضور یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ تو اس کا گھر ہے, یہ تو اس کا کمرہ ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اب ہمیں یہاں سکون ملتا ہے, اب آج سے یہ ہمارا حجرہ ہے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ کا حجرہ کیسے ہو گیا؟ کچھ وقت آپ نے اس میں گزارا, آدھے سے زیادہ لوگ چھٹ گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا وقت تھا اس وقت کہتے ہیں کہ 1000 کتنے 1000 آپ کے خلفاء ایسے تھے کہ جو اپنے عروج کو پہنچے ہوئے تھے, اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, کہ جنہوں نے شریعت طریقت میں ایک کمال حاصل کر لیا تھا, جن میں عالم دین بھی موجود تھے. جب آپ کا وقت قریب ہوا تو پھر یہ بات اٹھی کہ اب آپ کے بعد آپ کی جگہ کون لے گا. تو لوگوں کے دلوں میں آپس میں ہوئی نا کہ اس کے حصے میں آ جائے, میرے حصے میں آ جائے, میرے حصے میں آ جائے. تو اس کا فیصلہ کون کرتا؟ آپ نے بھی سوچا کہ میں فیصلہ کیسے کروں, تو فرمایا آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے, اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے. آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ اب دوسرا سفر کرو. جب کچھ چند لوگ ٹھہر گئے نا کہ جو آپ کے ساتھ کے تھے, جب آپ نے دیکھا کہ 20-25 لوگ ہیں اور اس میں بھی فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ یار کسی حجام کو بلاؤ. انہوں نے کہا حضور خیریت؟ انہوں نے کہا یار یہ بھویں وویں یہ سب کچھ صاف کر دو اور شراب کا مٹکا لے آؤ.
ہم نے ساری زندگی دیکھی نہیں کیا ہوتا ہے یہ, آج ہم اس کو پی کے دیکھیں. اور اس طوائف کو بھی بولنا کہ آج ہمارے کمرے میں سوئے. تو لوگوں نے کہا حضور آپ لگتا ہے آخری وقت میں یہ بھٹک گئے, راستے سے گئے. خیر مرید تھے, حکم تھا, لے آئے. اب جب لے آئے کمرے میں شراب کا مٹکا رکھا, اس طوائف کو بلایا, آئی بس سمجھ, حجام نے پوری خط وط سب کچھ صاف کر دیا, آپ چلے گئے. جتنے بھی باقی لوگ 10-15 لوگ تھے سب چھٹ گئے, سب چلے گئے. حضور اب تو کام کر دیا حضرت, ہو گئے پورے. ایک شخص جو اس چوکٹ پہ بیٹھے رہے تھے وہ تھے ہمارے دادا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب. آپ نے دروازہ کھولا, آپ نے کہا ارے خواجہ تم نہیں گئے؟ آپ نے کہا حضور میرا آپ کے سوا کون ہے؟ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے. جب آپ مسلمان تو ہم مسلمان, آپ کافر ہوئے تو ہم بھی کافر. آپ نے فرمایا ہاتھ پکڑا, آپ اس کو اندر لے گئے. اس کے بعد اندر لے گئے, آپ کا وصال ہو گیا. وصال ہو گیا, خبر پھیل گئی سب جگہ کہ آپ کا وصال ہو گیا. آپ کو غسل دیا, اور کہتے ہیں کہ جب آپ کا جنازہ چل رہا تھا نا, اس وقت اتنی شدید دھوپ تھی, اس میں ایک سایہ دار ایک وہ آ گیا, بادل کا ٹکڑا, تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. کہتے ہیں اتنے لوگوں کا ہجوم تھا کہ بے پناہ. کہتے ہیں جب آپ کا آخری دیدار کے لیے جب آپ کا کفن کھولا گیا نا, تو آپ کی داڑھی مبارک بھی تھی, آپ کی بھویں مبارک بھی تھی, آپ کا سب کچھ تھا. تو لوگ پھر سر پہ مٹی ڈال کے رہ گئے, حضور یہ کیا کر گئے. اب ہم توبہ بھی کریں تو کسی ہاتھ پہ کریں. ہماری تو ساری زندگی ریاضت گئی. اب ہم نے تو ظاہری حلیہ دیکھا تھا اپنے شیخ کا. جو ظاہری حلیہ دیکھ کے رہ گئے وہ لوگ سب فارغ و تحصیل ہو گئے. یہ واقعہ ہمیں حضور سناتے ہیں اور فرماتے ہیں جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب آپ کی مسند پہ آگے بیٹھے تو آپ کے پاس ایک طوائف آ گئی. آپ سے کہنے لگے حضور میرا دھندا نہیں چل رہا, مجھے کوئی تعویذ واویز دے دیں. اب میں کہا اچھا. آپ نے اٹھایا ایک پرچہ, اس کو ایسے فولڈ کیا, اس کو دے دیا کہ جا اپنے پاس رکھ لے. کچھ عرصے کے بعد آئے, مٹھائی وٹھائی لے کے, ہار پھول لے کے, پیسے لے کے کہ حضور بڑا چل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے آپ کے مریدوں نے. جب پرچی کھول کے دیکھی تو پرچی پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ طوائف آئی, وہی طوائف کہنے لگی حضور میں نے اتنے پیسے جوڑے, کیا میں حج پہ جا سکتی ہوں ان پیسوں سے؟ تو اب جو مفتی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور ان پیسوں سے کہاں حج ہوگا. آپ نے فرمایا کہ یہ مفتی بیٹھے ہیں, مولوی صاحب ان سے فتویٰ لے لو, اگر یہ فتویٰ دے دیتے ہیں تو تم حج پہ چلے آنا. تو مولویوں نے فتویٰ دیا کہ ان پیسوں سے حج تمہارا نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا اچھا. آپ نے وہ پیسے لیے, آپ نے عورت کو پیسے لاؤ, اتنے پیسے لائے, سب کو بانٹ دیے لوگوں میں, جاؤ اس کو باہر تقسیم کر دو جتنے بھی ہے. چلے گئے. اور عورت کو بولا جاؤ بھائی بعد میں آنا. وہ تو آئے پھر میں نے پیسے جمع کرے حج کے لیے, انہوں نے پیسے ہی بانٹ دیے, اب میرا حج کیسے ہوگا. اب کچھ عرصے بعد دوبارہ عورت آئی, کہنے لگی حضور مجھے حج کرنا ہے, اب میں کیا کروں. آپ نے حج کرنا ہے, آپ نے اپنا رومال بچھایا, آپ نے کہا بھائی حج کرنا چاہتی ہے آؤ مدد کرو, کون کرے گا. سب نے اپنی اپنی جیب سے مدد کر دی. آپ نے اس مولوی سے دیکھ کے کہا بھائی اب تو حج ہو سکتا ہے. کیا اب تو حج ہو سکتا ہے نا. اس کا بات ہی نہیں بدل دیا, اس کی تقدیر ہی بدل گئی. تو کبھی بھی جو نا ایک بات یاد رکھنا کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے اندر جو نا اگر خود کو پہچاننے تک پہنچنا ہے
تو تمہاری سب سے پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ عاجزی انکساری کی ہے، سب سے پہلی سیڑھی۔ دیکھو محبت ہوئی، تم مرید ہوئے، آئی بس سمجھ میں؟ اب تمہارے اندر عاجزی انکساری آئی۔ عاجزی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا ختم کر دیا اس نے۔ اچھا، توجہ بھی اپنی اس جگہ سفر کرتی ہے کہ جہاں پہ وہ عاجزی دیکھتی ہے، آپ کا اخلاق دیکھتی ہے۔ آپ کتنے ہی کامل ہو جاؤ، آپ کتنی ریاضت کے مالک ہو جاؤ، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کو اچھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنا سب کچھ وار دیتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر محبت اس کو اپنے باہوں میں لے کر پھر سفر کرتی ہے۔ پھر وہ ریاضت کی بیساکھیوں سے نہیں چلتا، پھر محبت اس کو ہوا میں اڑا کے لے جاتی ہے سبحان اللہ، اور اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ لیکن جب تمہارے اندر عاجزی اور تقوی دیکھتی ہے نا تو وہ تمہیں ضم ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ کہتے ہیں نا پہلا دروازہ نہیں کھلتا، انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور اگر پہلا دروازہ کھل جائے نا تو پھر ہر دروازے آپ کو کھلے ہوئے ملتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کا صرف ایک دروازہ بند ہے، باقی سب دروازے کھلے ہیں آپ کے اندر کے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلہ کشی سب کچھ ہے، ریاضت ہی سب کچھ ہے۔ اب ایک مرید آپ سے سلسلے میں داخل ہوا ہے، اب اس کی مثال ایسے جیسے بچے کی ہے، مرید بچہ ہی ہے نا ایک، ٹھیک ہے، اور خوراک آپ بچوں کے حساب سے ہی بچوں کو دو گے۔ آپ کسی جوان کی خوراک ایک چھوٹے 2 مہینے 1 مہینے بچے کو تو نہیں دو گے اس کو۔ ریاضت کمال کو پہنچاتی ہے لیکن اس کا ایک وقت ہے، اور ابتدا میں ہی مرید کو ریاضت پر ڈال دو، اس کے اوپر اتنا کندھے پہ بوجھ ڈال دو کہ اس کی کمر ویسی جھک جائے، پھر مرید تنگ ہو جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو۔ پھر وہ بولتا ہے یار میں اتنا پڑھ رہا ہوں، اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر وہ بزن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ابتدا میں اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے۔ ریاضت بوجھ نہیں ہے، اب ہم نے ایک سفر شروع کیا اپنا تاک ہیلنگ کا، اس میں آپ یقین کرو گے اتنا کم تعداد میں، اس کو بھی صرف اتنی کم تعداد میں کہ آپ کو پڑھنے میں بھی 10 منٹ لگے، بس کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لو، جب اس کو سمجھ لو گے تم کیا کر رہے ہو، اس علم کو جان لو گے، تو تمہارا 1 لاکھ پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم 1000 بار پڑھ لو۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی 2 رکعت نماز نفل جاہل کی 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، جبکہ نفل تو وہ بھی پڑھ رہا ہے نا، ثواب تو اس کو بھی مل رہا ہوگا۔ کیوں کہا ہے؟ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ریاضت میں بھی کہ علم کے ذریعے، سمجھ کے ذریعے اس کو پہچان کر کے آپ ایک تسبیح اگر پڑھو نا تو تمہارے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے شیخ سے نہیں ملے تھے، آپ 14,000 بار سورہ اخلاص روز پڑھتے تھے،
جب آپ اپنی شیخ کی بارگاہ میں گئے, شیخ نے کہا حضور کیا کرتے ہو بابا؟ آپ نے فرمایا 14,000 دفعہ سورہ اخلاص روز پڑھتا ہوں. آپ نے کہا اچھا یہ تو بہت زیادہ ہے, چلو تم ایک کام کرنا, ایک تسبیح پڑھ کے آنا آج رات. پوری رات گزر گئی, آپ سے ایک تسبیح نہیں پڑھی گئی سودانے کی. کیسا ہوتا ہے نا واقعہ؟ ہے, کیسا ہوتا ہے؟ کیا تھا یار وہ پھر؟ کیا تھا اس رات, کیا تھا اس ایک تسبیح میں جو 100 دانے کی نہیں پڑی گئی آپ سے؟ پوری رات 100 دانے نہیں پڑی گئی. اور مولا کائنات فرماتے ہیں آپ کہ میں گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں. یعنی کہ ایک رکعت میں پیر رکھ کر جب دوسری رکعت میں پیر رکھنے سے پہلے پہلے میں قرآن ختم کر لیتا ہوں. کیا ہے وہ معاملہ؟ آپ نے فرمایا اے زمین والوں مجھ سے پوچھو اس علم کے بارے میں کہ جو میں جانتا ہوں. میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے یہ کہ میں زمین سے زیادہ. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا مجھ سے کسی نے نہ پوچھا, جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے نہیں مانگا. کون یہ بات کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آدھی زندگی فاقوں سے گزاری تھی. کیسا وہ گزارا تھا آپ نے؟ تو اگر ہم ان کے پیروکار ہیں, اگر ہم ان کے راستے پر ہیں, اور اگر ہم اسی سلسلے میں مرید ہیں, اگر ہم نے ہمارا نام رجسٹرڈ ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پہچان کرنی ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبق سے پہچان ہوتی ہے. دیکھو ریاضت روشنی ہے, قرآن نور ہے, ایک روشنی ہے. ایک قاری ساری زندگی پڑھتا ہے, وہ یہاں تک کہ اس کے لا تعداد لاکھوں کی تعداد میں بچے اس کے شاگرد ہوتے ہیں. کیا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے؟ آپ نے میڈیکل پڑھا, 5 سال 8 سال 10 سال گزار کے آپ نے دنیاوی علم حاصل کرا, کیا آپ نے رب کو پہچان لیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام کی صحبت یہ جو 2 سال کی مجھے ملی, اگر مجھے نہ ملتی تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا, جبکہ آپ نے پوری زندگی تقوی میں گزاری دی. آپ نے پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری تھی, تو پھر وہ پہچان کیا تھی, وہ علم کیا تھا؟ فرماتے ہیں نا آپ کہ آپ نے آخری وقت جو امام کی صحبت میں گزاری تھی, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارا تھا, کہ اگر مجھے 1 2 سال مجھے نہ ملتے تو پھر وہ کیا تھا؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا, تم کمال کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہ پہچان لو. اگر تمہیں میں اس میں اعظم بھی دے دوں نا تو وہ بھی تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا, جو لوگ اس میں اعظم کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں.
لیکن جب تم خود کو پہچان لیتے ہو نا، پھر تم جو کچھ بھی پڑھتے ہو وہ تمہارے لیے اسم اعظم ہوتا ہے. اچھا اسم اعظم بھی تمہارے اپنے اندر ہے. ابھی ہمارا نیا نیا سفر ہے، ابھی ہم نئے نئے مرید ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ابتدا کا سفر کرنا ہے، انتہا کا نہیں. ابتدا ہمارے اختیار میں ہے، انتہا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن جو بندہ ابتدا میں چل دیا اس سفر پہ، اس کا ہاتھ پھر اپنے شیخ کے ہاتھ پہ چلا گیا. اس کا شیخ ہو یا نہ ہو، پھر اس کے ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں چلا گیا. اور پھر جو کڑی چلتی ہوئی چلی گئی نا، پھر اس کی تربیت کوئی بھی بزرگ اپنے سر پر لے کے کر دیتا ہے. لیکن جب وہ اس میں عاجزی دیکھتا ہے، جب وہ اس میں تقوی دیکھتا ہے، جب وہ اس میں پرہیزگاری دیکھتا ہے. آپ نہیں کرو چلے، آپ نہیں کرو ریاضتیں، آپ اپنے اندر یہ 3 صفت پیدا کر لو، آپ صرف اس پہ عمل کر لو، آپ کامل ولی بن جاؤ گے. اچھا جب آپ اس پہ عمل کر لو گے نا، جب آپ اس پہ عمل کر لو گے تو آپ آٹومیٹک ریاضت پہ آ جاؤ گے. یعنی کہ پھر وہ آپ کی فطرت بن جائے گی. اچھا عادت بدل جاتی ہے لیکن فطرت نہیں بدلتی. اچھا فطرت بھی بدل جاتی ہے لیکن محض فطرت نہیں بدلتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سمجھنا، ایک ہوتا ہے اپنے اندر اتارنا. ہم نے پڑھا سب کچھ، ہم نماز پڑھیں، ہم اس کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا کچھ ایسا کام نہ کریں جس سے تم اکتانے لگ جاؤ. اب میں تم سے کہوں کہ تم سورہ قریش 6000 مرتبہ روز پڑھو، تم بولو گے حضور میں پڑھوں گا 6000 مرتبہ. آپ پڑھنے بیٹھ گئے، آپ نے جذبات ہو گئے، 1 دن پڑھ لیا، 2 دن پڑھ لیا، تیسرے دن آپ کے اندر الکساہٹ آ جائے گی، آپ کے اندر اکتاہٹ آ جائے گی آپ کے اندر. اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ صرف ایک تسبیح پڑھنا ہے، لیکن اتنے غور و فکر، اتنے توجہ سے پڑھنا ہے آپ نے کہ جب آپ وہ پڑھ لے ہو تو سمجھ لینا کہ آپ کا کوئی نہیں آگے پیچھے. وہ ایک تسبیح پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور ایک بات اور کہ جب ہمارے یہاں کبھی شب معراج آتی ہے، شب برات آتی ہے، محرم آتے ہیں، ہر بندہ اس کے عمل کے پیچھے لگ جاتا ہے. میں بارہا کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. شب معراج کی شب ہے، تم کو اس سے کیا فائدہ؟ اگر تم کوئی عمل بھی کر لیتے ہو تو تمہیں اس کا کیا فائدہ؟ تمہیں اس کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب تم اس شب کی اصل کو سمجھو گے، اس کی حقیقت کو سمجھو گے. کوئی بھی شب ہے نا، وہ تمہیں ایک پیغام دیتی ہے. ہر شب تمہارے لیے شب برات ہو سکتی ہے اگر تم اس کے راز کو پالو، ورنہ شب برات کی شب بھی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. شب تو سب کے لیے ساتھ ہوتی ہے نا، چاہے کافر ہو یا وہ سب کے لیے شب ہوتی ہے. جب وہ شب خالی تمہیں اگر تمہاری تقدیر بدل دے تو پھر کافر کی نہیں بدل سکتی. ہم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ میاں حضور سے کہا تھا کہ شب برات ہے، مجھے کوئی عمل بتا دیں. ہمیں اتنی سننے کو ملی تھی نا، اس کے بعد آج تک ہماری زبان نہیں کھلی کہ کوئی عمل بتا دیں. کہا اپنی ہر شب ایسے گزارو جیسے شب برات ہے، تو تمہیں شب برات ڈھونڈنے نہیں پڑے گی، تمہیں لیلۃ القدر ڈھونڈنے کو نہیں پڑے گی تمہیں. اب جو شب ہم سو کے گزار دی، ہو سکتا ہے وہی لیلۃ القدر تھی، اور جس میں ہم جاگے ہم سمجھے کہ یہی ہے،
ہم گزر گئے پڑھ کر. تمہارا اپنا جو عمل ہے نا، صرف چاہے شب معراج ہو، شب برات ہو، محرم ہو، رمضان ہو، کوئی سا بھی دن ہو، اپنا عمل کرو، ہو گیا، آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. تم یقین کرو تم کچھ بھی نہیں کرو، صرف آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے وہ لمحے بھی عبادتوں میں شامل ہوں گے. کیونکہ تم اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہو جہاں بزرگوں نے ڈھونڈا، اور جہاں تمہارے بڑوں نے ڈھونڈا ہو تم اگر وہاں ڈھونڈو نا تو تمہیں مل جائے گا وہ، اور جہاں تمہارے بڑوں نے نہیں ڈھونڈا ہو تم وہاں ڈھونڈ رہے ہو تو تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا. اگر تم اس کو دوسری جگہوں پہ ڈھونڈتے ہو، پہاڑوں پہ ڈھونڈتے ہو، سمندر میں ڈھونڈتے ہو، آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو، زمینوں میں ڈھونڈتے ہو، تو پھر تمہیں کہیں نہیں ملے گا. لیکن اگر تم وہاں ڈھونڈتے ہو جہاں پہ اس کے دوستوں نے اس کو پایا تو تم ہر جگہ اسے پاؤ گے. ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے 40 سال ایک پہاڑ کی چوٹی پر گزارے، عبادت میں، ریاضت میں. ایک فقیر وہاں سے آیا، اس کے پاس ایک روٹی تھی جو عبادت اور ریاضت میں لگا ہوا تھا. فقیر گرا، اس کے چوٹ لگی. اب وہ جو اپنے ریاضت میں تھا اس نے بولا میری تو عبادت کا ٹائم ہے، میری تو ریاضت کا ٹائم ہے، اگر میں اٹھا، اگر میں نے کچھ کیا تو میرا وقت نکل جائے گا. وہ نہیں اٹھا، وہ اپنے اس میں لگا رہا. وہ اپنے پڑھائی کر کے اٹھا، جب وہ وہاں تک پہنچا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. جب اس کا انتقال ہو چکا تھا اس نے بولا میں کیا کر سکتا ہوں. جب وہ واپس لوٹنے لگا نا تو ایک آواز آئی کہ اب نہ آنا ہمارے پاس. کیا؟ وہی تیری قبولیت کا وقت تھا کہ جب تو چھوڑ کے اس کے پاس چلا جاتا، کیونکہ اس وقت وہ وہی تھا. جب ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. کہاں گئی ریاضت؟ کہاں گئی عبادت؟ باتیں دن باتوں پہ آئی، باتیں دن باتوں پہ آئی. پھر کہاں گئی؟ بھائی یہ بڑے عجیب گمبھیر ایک رستے ہیں، یہ رازوں میں نا جکڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آتے. اور کبھی کسی کو نوازنا ہوتا ہے تو کسی چور کو بادشاہ بنا دیتا ہے، قطب بنا دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بے نظیر کی حکومت تھی اس وقت صاحب پاکستان جو تھی نا وہ ایک بچی تھی، ڈیوٹی والی. ہاں، ایک 9 سال کی تھی اور مجذوب تھی. وہ کیا اس وقت کیا ولی نہیں تھے کیا؟ اور اس نے 10 سال حکومت کی اس بچی نے، کہ جس بچی کو دیکھ کے بزرگوں کو رشک ہوا اپنے وقت میں. اور یہاں ہم سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے کوپی چٹلے بنا ہو اس کو کہتے ہیں. وہ بچی نظام چلا رہی تھی. اب وہ ظاہرہ حقیقتاً تھی. وہ یہ بڑے عجیب کمال کے رستے ہیں یہ. اس میں پتہ نہیں کس کو کب چن کے لے جائیں. آپ کی ریاضت 70 برس کی ریاضت، آپ کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی اس نے. کیا؟ اور یہ 70 سال سے گناہوں کی دلدل میں پڑے ہوئے تھے. ان کو اٹھایا، ان کی خود مٹی جھاڑی ہاتھ سے، کہا چلو ادھر سے ہٹو، آؤ.
دیکھے یہ بڑے عجیب رستے ہیں یہ. یہاں پہ بندہ اپنے اعمال سے نہیں بخشا جائے گا. یہاں پہ جو مقام و مرتبے جو ملتے ہیں نا وہ آپ کی حیثیت دیکھ کے نہیں ملتے, آپ کی ریاضت دیکھ کے نہیں ملتے, آپ کے اعمال دیکھ کے نہیں ملتے, وہ اس کی عطا سے ملتے ہیں, وہ اس کے فضل سے ملتے ہیں. وہ جب بخشنے پہ آتا ہے ایک طوائف کو بھی بخش دیتا ہے جو کتے کو پانی پلا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں تمام ملائکہ کو اپنے اوپر فرشتہ ہونے پہ رشک تو ہوگا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب سے شیطان مردود ہوا ہے ہمارے سامنے اس وقت سے کوئی اپنے آپ کو فرشتہ کہنے سے انکار, مقصد وہ اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے, اس کو کہ وہ فرشتہ ہے. جو معلم الملکوت جس کو بنایا, جس کو بہت بلند مقام دیا, اور اس کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین پہ پھینک دیا. روحانیت کے مقام, روحانیت کے مرتبے, روحانیت کے منصب یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا, جس کو جب کوئی مرتبہ یا کوئی منصب یا کوئی رتبہ عطا کیا جاتا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, اس کو صرف ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. کیا تو تم نے یہ کام کرنا ہے بس, کچھ نہیں پتا ہوتا. حضرت شیخ نجم الدین کبرا قلندر رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب اپنے مقام مرتبہ پہ عروج کو پہنچے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہر ولی کی ولایت کسی نبی کے قدم پر ہوتی ہے, میری پتہ نہیں کس پر ہے. کیا ہاں نہیں پتا آپ کو؟ جبکہ نجم الدین کبرا قلندر کا ایسا مقام کہ جس کو صرف توجہ سے دیکھ لیں تو وہ ولایت کے اعلیٰ مقام کو پہنچ جائے. آپ کے بارے میں یہ تھا کہ جب آپ اپنے حجرے میں ہوتے تھے نا رات بھر, جب آپ فجر کے وقت باہر نکلتے تھے, جس کے اوپر آپ کی نظر پہلی پڑ جاتی تھی نا وہ صاحب قطب ہو جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے حجرے سے نکلے, کوئی بھی نہیں تھا, کتا تھا, اس پہ نظر پڑ گئی. وہ پورے بغداد کے کتے جو نا اس کتے کو بیچ میں رکھ کے دائرہ لے کے گھومتے تھے. یہ واقعہ ہے یہ حضرت نجم الدین قلندر کا. آپ کے دل میں وہ آیا خیال کہ میری ولایت پتہ نہیں کس نبی کے قدم پر. آپ کا ایک مرید آیا کہنے کا حضور ایک بزرگ ہیں, اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان کی زیارت کے لیے چلا جاؤں. آپ نے کہا ہاں. حضرت شیخ بھان پوری شاید نام تھا ان بزرگ کا. آپ نے کہا ہاں جاؤ جاؤ اور ہمارا بھی سلام کہنا. مرید چلا گیا. آپ وضو کر رہے تھے, آپ کو مرید آگے پہنچا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا, مرید کی طرف, تو انہوں نے کہا ہاں بھائی وہ یہودی کیسا ہے؟ کون یہودی؟ اس نے کہا تیرا پیر یہودی جو ہے. آپ نے وضو بنا رہے تھے, وہ پھینک کے مارا کہ وہ کیسا ہے یہودی. آپ کو بڑا غصہ آیا, اس نے برداشت کیا, وہ بھی بزرگ, آپ بڑے وہ ہوئے, آپ خیر آپ نے وہاں گزارا, ناراضگی کا اپنا اظہار کر کے آپ چلے گئے. حضرت شیخ نجم الدین کبرا قلندر پہنچے. آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بڑا غصہ آیا ان پہ حضور. کہہ رہے ہیں کیوں, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بولا وہ یہودی کیسا ہے. آپ نے کہا شکر الحمدللہ کہ میری ولایت حضرت موسیٰ کے قلب پر ہے.
کہ میری جو ولایت ہے وہ صحیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک پر ہے. اور جتنے بھی تمہیں کلندری ملیں گے نا اکثریت میں وہ اسی قدم پر ہوں گے. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ بہت کم بزرگ گزرے. ہاں بہت کم. میں صرف ایک بزرگ کا بتاؤں، جیسے حاجی وارث علی شاہ صاحب، آپ کی جو ولایت تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہ تھی. حضرت وارث پیا کی، ورنہ ان سے پہلے صرف نظام الدین اولیاء میں ولائی کی تھی. سرکار کی ذکر میں بھی ایک رمز ایسا ہے کہ بندہ ایسے بات ہو جائے. ہاں آپ وارثیوں کو کیا سمجھتے ہو؟ حاجی وارث علی شاہ صاحب کے بارے میں ہے کہ آپ حج پہ گئے، آپ نے حج کیا، آپ مدینے آئے تو پہلے مزار بنا ہوا تھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا، تو مزار پہ تالا ڈلا ہوا تھا. آپ احرام میں تھے، آپ نے احرام نہیں اتارا تھا، سفید احرام پہنے ہوئے تھے. آپ جب مزار کے پاس کھڑے ہوئے تالا لگا ہوا، آپ نے بولا ماں اور بیٹے کا کیا پردہ؟ تالا ٹوٹ کے گرا، دروازہ کھلا، آپ اندر گئے، دروازہ بند ہو گیا. کافی دیر بعد آپ وہاں سے نکلے تو آپ کا جو رنگ تھا نا وہ پھر فاطمی رنگ پہ چڑھ گیا تھا. آج جو وارثیوں کا رنگ ہے نا یہ فاطمی رنگ کہلاتا ہے. یہ پھر اس کے بعد سے آپ نے اپنے جسم سے وہ احرام نہیں اتارا حاجی وارث علی شاہ صاحب نے. اور جہاں سے آپ گزرتے تھے نا وہاں سے کلمہ پڑھنے کی آوازیں آتی تھی. یہاں تک کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ علماء کرام آئے، کہنے لگے حضور ایک اسلامی کانفرنس ہونے والی ہے، آپ اس میں شرکت کریں. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہم مختلف منشور اپنے پیش کریں گے کہ ہم کس طرح دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو مسلمان کریں یہاں پر نا. آپ نے کہا ہاں انشاءاللہ آئیں گے. کچھ ہندو آ گئے آپ کے پاس، کہنے لگے حضور ہمارے یہاں ہولی ہے، تو اسی دن ہولی تھی، اسی دن کانفرنس تھی. تو آپ نے ان کو کہا ہاں ہاں ہم آئیں گے. تو مولویوں نے کہا یار یہ کیا، ان کو بھی آئیں گے، ان کو بھی آئیں گے. وقت ہوا چلے گئے. آپ کانفرنس میں نہیں گئے، آپ ہندوؤں کے ساتھ ہولی کھیلنے لگے. تو وہ مولوی آئے، آپ نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ آپ ہندوؤں کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہو، وہاں ہم کانفرنس میں آپ کو انتظار کر رہے ہیں. فرمایا تم نے کتنے مسلمان کرے؟ فرمایا نہیں ابھی پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے کہا دیکھو جس پہ رنگ آیا سب کلمہ پڑھ رہے تھے، جس پہ رنگ ڈالا اس کو اپنے رنگ میں رنگ دیا. کیا مقام تھا حاجی وارث علی شاہ صاحب کا. ہمارے دادا میاں نبی رضا شاہ صاحب، آپ لکھنؤ میں تھے، آپ دیوا میں تھے. آپ جب لکھنؤ کی طرف دیکھتے تھے نا آپ کھڑے ہو جاتے تھے. حاجی وارث علی شاہ صاحب فرماتے تھے مجھے پورے لکھنؤ میں ایک ہی مرد نظر آتا ہے. بعض بزرگ فرماتے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ پورے ہندوستان میں مجھے ایک ہی مرد نظر آتا ہے، یعنی کہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب تھے. آپ ایک دفعہ لکھنؤ ملنے آئے تھے، حضرت نبی رضا شاہ صاحب تھے، حاجی وارث علی شاہ صاحب. آپ نے ان کو چادر پہنائی تھی نبی رضا شاہ صاحب کو، جن کی نیاز میں کرتا ہوں، جن کی تاریخ مجھے ملی ہے ہمارے خانوادے میں 24 تاریخ ہم کرتے ہیں نا نبی رضا شاہ صاحب کی. یہ وہ بزرگ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا روشن چراغ کہا جاتا ہے آپ کو. آپ کو کہا جاتا ہے جہانگیری چراغ. یہ جہانگیری کی روشنی جس نے ہندوستان میں پھیلائی ہے. آج جتنے بھی آپ کو ابو اللہ ملیں گے نا وہ تمام کے تمام حضرت نبی رضا شاہ صاحب کی مرہون منت ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ جہاں جتنے بھی ابو اللہ آپ کو ملیں گے.
اور حضرت نبی رضا شاہ صاحب کا یہ مقام تھا کہ آپ 9 دن میں آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ چہل قاف کری تھی ایک وضو سے. آپ کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا. اب آج کے دن میں کسی کے اندر لو حضور آپ کو کیسے ہو گیا؟ اب تو چہل قاف پڑھتے تھے, آپ تو ادھر پڑھتے تھے ہیں. اب یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے میاں حضور پہ بھی انگلیاں اٹھائی تھی کہ میاں آپ تو اتنے کامل تھے, پھر آپ کی ٹانگ کیسے شہید ہو گئی؟ تو ایسے ایسے صاحب کمال بزرگ گزرے. لیکن اپنی ذات کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے نا. جیسے میاں نے اپنی ایک وہ لیکچر میں بتایا تھا کہ دادا میاں نے نصیحت کی تھی, جس پہ میاں آج بھی عمل پیرا ہے, کہ کبھی بھی اس کام کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا. تو اپنی ذات کے لیے تو یہ ہو گیا نا کہ اپنے لیے کچھ بھی تم نے کرا تو تمہارے اندر آنا ہے تو تم نے کیا نا. جب تم کچھ بھی نہیں ہوگے نا پھر تم سب کچھ ہوگے. جب تم تھوڑا بہت بھی کچھ ہوگے نا پھر تم کچھ بھی نہیں ہوگے. اس پوائنٹ کو سمجھ لو خالی. جب تم یہ سمجھو نا کہ میں کچھ ہوں تو تم کچھ بھی نہیں ہو. جب تم یہ کہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں پھر تم سب کچھ ہو. جب انسان کچھ بھی نہیں ہوتا نا پھر اس کے اندر اس کا شیخ ہوتا ہے جو سب کچھ ہوتا ہے. سب کچھ تم نہیں ہو, تمہارے اندر شیخ ہے تمہارا. اور جب شیخ تمہارے اندر ہے تو پھر سب کچھ تمہارا ہے. اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو آپ کی جو ولایت تھی نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک. اچھا ایک بات ہے, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ 7 نبیوں کے قدم پر ہوتی ہے نا, لیکن ایک صدی میں ایک ہی قدم ہوگا, دوسرا نہیں ہو سکتا. 100 سال میں ہاں, جیسے مجدد کے بارے میں اس کے 100 سال میں ایک ولی ہوگا جس کا دم پہ ہوگا. اب اس کی ترتیب اور اس کی عمر ہم کہتے ہیں 100 سال, 100 سال کا ایک وہ کہلاتا ہے, لیکن روحانیت کی دنیا میں اس کے بالکل برعکس ہے. اس میں ایک کتب کی جو ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 22 سال کا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. سرکار جو کتب الاقطاب ہو بابا فرید گنج کا ہر کی کیلکولیشن الگ ہے. جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ جس طریقے سے مہینوں میں دن کمی بیشی ہوتے ہیں, اسی طریقے سے روحانیت کی دنیا میں جتنے بھی مقام و منصب کے جو لوگ جس پر عہدے پر فائز ہوتے ہیں, ان سب کی جو وقت ہوتا ہے وہ سب مختلف ہوتا ہے. سب کی ایک لمٹ ہے کہ آپ نے اتنے لمٹ تک آپ منسٹر ہیں, اس کے بعد آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو, اس کے بعد پھر کوئی اور آئے گا, اس کے بعد پھر کوئی اور آئے گا. اس کو دیکھ کے تو دنیا کے قانون بنے. لیکن یہ اس پہ زبان نہیں کھولنی چاہیے بزرگوں کو کہ کس کا وقت کیا ہے اور کتنا ہے.
ہر کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک مقررہ وقت ہے. میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ, میں ایک کے ساتھ تھا جو لڑکا سا تھا, میں حضور بھی اس وقت لڑکے سے تھے. فرماتے ہیں ہماری ڈیوٹی یہ تھی کہ ہمیں ایک رجسٹر ملا ہوا تھا. کیا؟ ہاں, اس میں ہمارا کام صرف انٹری کرنا تھا ابتدا میں. اچھا, میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا حضرت عالم شاہ بخاری کے مزار پر, تو مجھے راستے میں نا ایک 5 پیسہ یا 10 پیسہ مجھے ایک آنا ملا. کہتے میں نے آنا اٹھایا, جو میرے ساتھ لڑکا تھا اس نے کہا چلو آج چائے پئیں گے یا ہم بسکٹ کھائیں گے آج ہم. تو میں نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے, پہلے اپنا کام نپٹا لیں پھر ہم وہ کھائیں گے. میں نے وہ ایک سکہ اٹھایا ایک آنے کا, اپنی جیب میں رکھا, ہم لوگ چلے گئے. اب جب ہم لوگ پہنچے تو ہمارا کام میں دل ہی نہیں لگ رہا, بڑا پریشان ہوئے. اب دونوں دوسرے بول رہے ہیں ماجرا کیا ہے, کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اسے فرماتے ہیں کہ پھر ایک فقیر آیا, اس نے کہا کہ تم دنیا کو جیب میں رکھ کے جب جاؤ گے تو تمہیں کہاں ملے گا کچھ. فرمایا مطلب؟ فرمایا اپنی جیب سے سکہ نکالو. میں نے اپنی جیب سے سکہ اٹھا کے جب باہر پھینکا تب جا کے دل لگا. یعنی کہ ایک سکہ بھی رکاوٹ بنتا ہے, ایک سکہ تو آپ کی جیب میں ہے. کیسی ڈیوٹیاں ہوں گی, پلاننگ ہی ختم نہیں ہوتی. پلاننگ ہی ختم نہیں ہوتی. حقیقت ہے ایک سکہ تھا, ایک سکہ خالی, تو دل نہیں لگ رہا تھا. اور اس وقت کام صرف کیا تھا, انٹری کرنا تھا. اب کس کی انٹری آج تک نہیں بتائی, کہاں کی انٹری آج تک نہیں بتائی. اچھا, اس میں ایک خاص بات اور ہے, آپ کتنے ہی مقام و مرتبے پہ پہنچ جاؤ, ٹھیک ہے, آپ کا اختیار نہیں ہوگا. آپ چاہو نا کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہے میں اپنے بچے کو ڈال دوں, آپ کا بچہ چاہے کتنا ہی کامل قابل کیوں نہ ہو آپ نہیں ڈال سکتے. آپ کا بچہ چاہے کتنا ہی ناہل و نکارہ کیوں نہ ہو آپ نہیں ڈال سکتے. ہاں, سامنے والا اٹھا گیا آپ کو کچھ بھی کہہ دے. یہاں تک فرماتے ہیں میں حضور کہ اس سلاسل کے اندر بھی نا بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, خانوادوں میں بھی جو تاک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. مگرمچھ کی جہاں بات آتی ہے نا وہاں پھر مثالیں دی جاتی ہیں بزرگوں کے اپنے اپنے مقام و مرتبوں کی, کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ آئے, وہ کہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ آئے, وہ چاہتا ہے میرا بچہ آئے. یعنی کہ کوئی قادری بولتا ہے کہ قادری ہے, وہ نقشبندی بولتا ہے نہیں اب میری باری ہے, سہروردی بولتا ہے نہیں اب میری باری ہے, شاذلی بولتا ہے میں تو سب سے پیچھے ہوں, میں کہاں جاؤں. اور پھر بعد میں فیصلے ہوتے ہیں. ہاں, بڑے کہتے ہیں نا بڑے عجیب منظر, عجیب بہت عجائبات ہیں اس میں. لیکن راستہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ آپ آ جاؤ. اگر بات ہوئی نا پہلے خود کو بچاؤ. سر میں اندر کے کھلے ہوئے دروازوں کا حال بتا رہا ہوں, باہر کا دروازہ سب کے بند ہے, تو فائدہ کیا. تو بہتر یہ پہلے اپنے باہر کے دروازے کھولیں, اس کے بعد پھر خود ہی اپنے اندر دیکھیں. سبحان اللہ باہر غم یار تو ہی, سبحان اللہ باہر کشائے چکار تو ہی, سبحان اللہ بحرمت کن فیکن, سبحان اللہ مراد من حاصل کن.
یا الہ العالمین یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین یہ چند لوگ جو تیری تلاش میں تیری راہ میں تجھے پانے کے لیے نکلے ہیں باری تعالیٰ، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما اور ان کو اپنے راستے پہ قبول فرما، ان چند لوگوں کو قبول فرما، ان چند لوگوں کو قبول فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین تمام شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ثابت قدم فرما۔ یا الہ العالمین ہر آزمائش سے ثابت قدم فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پہ رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کی باتوں پر، بزرگوں کے راستے پہ یا الہ العالمین میں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنا، ہمیں بزرگوں کے رستوں پہ چلنے والا بنا، ہمیں ہمارے بزرگوں کے رستوں پہ ثابت قدم رکھنا۔ یا الہ العالمین ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں گمراہی سے بچا، ہمیں گمراہی سے بچا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ